الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي دلت على وحدانيته آياته وشهدت بربوبيته مسنوعاته هو الأول الذي لا يتصدر مبتداه وهو الآخر الذي لا يتخيل مبتداه هو الذي حمده عز للحامدين وذكره شرف للذاكرين وشكره فوز للشاكرين وطاعته نجاة للمتقين وبابه مفتوح للتائبين وآياته برهان للناظرين وكتابه تذكرة للمتقين ورحمته قريب من المحسنين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأولين والآخرين وسيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين والرحمة للعالمين سيدنا ومولانا أبي القاسم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين لا سيما على وارث خلافة الإلهية والشريعة الخاتمية صاحب ما دامت السماوات والأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. صلوات ریحان مطلب میرا موضوع آپ نے سماعت فرما لیا اور تھوڑا سا ٹف بظاہر لگ رہا ہے لیکن ٹف ہے نہیں، یہ آپ کو بتا دوں آپ کو پہلے تو میں ان کا شکریہ ادا کر دوں دو باتوں کا. ایک تو شکریہ اس عمل کا کہ مجھ جیسے جاہل بسیط کو ہمیشہ منتخب کرتے ہیں. جاہل بسیط ذہن میں رکھیے گا، جاہل مطلب نہیں. تو مجھ جیسے ایک جاہل بسیط کو منتخب کرنا، اس کے لیے ان کا جتنا بھی میں اظہار ممنونیت کروں ہمارا حسنین صاحب کے انتخاب کی حکم ہے. لیکن اس سے بھی بڑھ کر یہ ان کی بصیرت ہے کہ انہوں نے یہ تصور کیا کہ جس کو منتخب کیا جا رہا ہے وہ سن و سال کے اعتبار سے ضعیف ہے، بوڑھا ہے، اور بوڑھے اور بچے برابر ہوتے ہیں، لہذا اس کو ابتدائی شروع میں پڑھوا دو تاکہ آگے کسی کی علمیت متاثر نہ ہو. اور ظاہر اس کے لیے بھی میرا شکر آپ نے میرے حالت کو دیکھ لیا بڑھاپے کے. میں
نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرتے ہوئے کہا میرے ایک محترم اللہ مزاج کیسا ہے کہ بہت اچھا ہے، لیکن ایک بڑے میاں بہت تنگ کرتے ہیں، روز آتے ہیں صبح و شام اور بیٹھ بجا دیتے ہیں میرے دروازے کی. کہیں وہ کون بڑے میاں ہیں جو آپ کو ساتھی گفتگو کرتے ہیں؟ میں نے میرا ہی بڑھاپا ہے جو صبح میں بھی دستک دے رہا ہے، شام میں بھی دستک دے رہا ہے. یہ اس کا احسان ہے کہ اس نے اسے دستک دینے والا بنایا ہے. اس کا احسان ہے کہ اس نے اسے دستک دینے والا بنایا ہے، اور یہ دستک جو ہے یہ مجھے بیدار رکھے ہوئے ہے، یہ اس کا کرم ہے. اب یہ تو ممنونیت. پھر میرے برادر محترم نے میرے بارے میں ایک جملہ کہا، اور وہ جملہ لوگ کہتے ہیں اس ریفرنس کے ساتھ. دیکھیے عامت الناس کا مزاج بالکل مختلف ہوتا ہے، اتنا مختلف ہوتا ہے کہ خود ان کے قول میں بھی اختلاف ہوتا ہے. صبح کچھ اور ہوتا ہے، شام کچھ اور ہوتا ہے. تو پائیدار مزاج عوام کا نہیں ہوتا، پائیدار مزاج عوام کا نہیں ہوتا. اب جب عوام کا مزاج پائیدار نہیں، میں انتہائی ممنون ہوں کہ آپ نے میرے بارے میں یہ بات کہی، یہ تصورات رکھے ہوئے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ میں خود اپنی حالت کو جانتا ہوں اور شب و روز اسی پریشانی میں ہوں کہ پانے والے کتنی دانستہ اور نادانستہ گناہ ہو رہے ہیں، کوتاہیاں ہو رہی ہیں، سیئات صادر ہو رہے ہیں. بس ایک اگر بھروسہ ہے تو یا تیرے کرم کا ہے یا ان ذوات مقدسہ کا ہے کہ جن کے دامن کو ہم نے تقریب اس اعتبار سے کہ اس کو یہاں سے تقریب بے بسی میں نے دیکھ لیا تو محسوس تو یعنی یوں کہوں تو زیادہ اچھا ہے کہ میں کوشش کروں گا کہ اگرچہ موضوع ایسا ہے کہ جسے میں کہوں کہ آپ کے ذہنوں کو وادی خاردار سے گزرنا ہوگا. ابھی جو خار چھپا اس پہ خیال آئے گا، وادی خاردار سے گزرنا ہوگا. لیکن انشاءاللہ میں اپنی بیان سے کوشش کروں گا کہ ہر خار کو اگر گل میں نہ بدل سکوں تو کم سے کم موتیاں تو بن جائے. موضوع دینا ہے بصیرت مدار معرفت. مدار، اب یہ بڑا مسئلہ میرے سامنے ہے کہ بہت سے کم سن اور نوخیز فرزندگان بیٹھے ہوئے ہیں. اب پھر مجھے اپنے لب و لہجے کو، اپنے انداز کو ان کی سطح فکر تک لانا ہوگا. لیکن اہل علم حضرات کے لیے ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے، پورے تسلسل سے شعر کسی فارسی شاعر کے، تو اس میں ایک شعر میں اتفاق سے مدار کی لفظ آ گئی ہے تو وہ میرے ذہن میں سمجھا گیا ہے، اور وہ شعر بھی میں ترجمہ کروں گا، آپ کو لطف آئے گا. وہ شعر یہ ہے کہ گفت جو پیغمبر بر حق کہ حق ہمراہ اوست. گفت جو پیغمبر بر حق کہ حق ہمراہ اوست، اہل حق را شد امام و دور حق را شد مدار. مدار یعنی وہ مرکز جس کے گرد دائرہ بنتا ہے
سے مدار لیتے ہیں، توجہ کی ذرا سا. اب وہ شعر ترجمہ وغیرہ بعد میں کسی موقع پر میرا وہ موضوع نہیں ہے، لیکن آپ اب آئیے ذرا سا بصیرت کیا ہے اور کس طرح سے معرفت پہ وہ مدار ہے. اسی مدار میں کوشش پھر آپ سے وعدہ کر رہا ہوں انشاءاللہ کہ ایسی کوشش ہوگی کہ جو ایسے بچے بیٹھے ہوئے ہیں ان تک بھی میری فکر پہنچے. پسند تو انہیں تک پہنچانا ہے، بزرگوں کے لیے تو کوئی نئی بات نہیں ہے. لیکن محترم، میں نے جیسا کہ تمام حضرات خود میرے ساتھ ساتھ دوہرا رہے تھے، تمام تو نہیں خیر کافی بڑی تعداد دوہرا رہی تھی آیات کے سلسلے کو، سورہ دہر سے پہلی آیت چھوڑ کر 2 اور 3 یعنی دوسری اور تیسری آیت کو اس وقت آپ کی سماعتوں کی بہرہ مند ہونے کے لیے تلاوت کیا. ترجمہ آپ حضرات کی سلسلے کے لیے پیش کر رہا ہوں، توجہ رکھیے گا. یہی وہ آیت ہے جس کو میں نے موضوع دینے کے بعد یہ جستجو تھی کہ کون سی آیت ایسی مجھے ملے کہ جس کو میں اپنے موضوع سے مربوط کر سکوں، تو بس یہ آیت مجھے نظر آئی اور اس میں حقیقی معنی میں میرا موضوع ہر رخ سے موجود. شان اور آیت توجہ کے ساتھ سنیے گا. آیت نمبر 2 اور 3 سورہ دہر. اِنَّا یقیناً، اِنَّا شک دور کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور شک دور کرنے کے معنی یہ ہے کہ شک اگر دور ہو جائے تو منزل یقین مل جاتی ہے. شک دور ہو جائے تو منزل یقین مل جاتی ہے. آپ سمجھ میری بات؟ شک اگر دور ہو جائے تو منزل یقین مل جاتی ہے. لہذا یاد رکھیے، اگر منزل یقین چاہتے ہیں، منزل یقین کا حصول چاہتے ہیں، شک اور شکی کو دور رکھیے. اگر منزل یقین چاہتے ہیں تو شک اور شکی کو دور رکھیے، تو انشاءاللہ ہمیشہ منزل یقین پر فائز رہیں گے. سیر چاہتا جاتے ہیں اشارہ ہے. اِنَّا بلا شک یقینا خلقنا الانسان، ہم نے انسان کو خلق کیا، انسان کی تخلیق کی. من نطفۃ امشاج، مخلوط نطفے سے، ماں اور باپ کے مخلوط نطفے سے ہم نے انسان کو خلق کیا. اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ. کیوں خلق کیا؟ یہ ہے ہمارے کلام الہی کہ ایک آیت میں سارا جو موضوع ہے وہ سمجھ کر اس طرح سے پیش کر دیا جاتا ہے جیسے کوزے نے سمندر کو پیش کیا جاتا ہے. کہا کیوں خلق کیا؟ نبتلی، تاکہ اس کا ہم مسلسل امتحان لیتے رہیں، ہمیشہ ابتلا میں رکھیں، ہمیشہ محل آزمائش میں رکھیں. یہ ذہن میں رکھیں. اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ. اور اب یہ مقام ہے جس کے لیے میں آپ حضرات کی توجہ چاہ رہا ہوں، اہل علم حضرات کی بھی اور تمام نوجوانوں کی بھی. فَجْعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا. ہم نے، اب اس میں تھوڑی سی اجازت دیں. فَجْعَلْنَاهُ، یہاں لفظ فا آیا ہے، اور فا استعمال ہوتا ہے اس وقت جب کوئی امر بلا فصل ہونے والا ہو. یعنی بلا فصل زمان و مکان جب کوئی امر ہونے والا ہو تو اس کے لیے فا استعمال کرتے ہیں. اگر زمان و مکان کا بیچ میں حائل ہو جانا ثابت کرنا ہو تو اس کے لیے ثم استعمال ہوتا ہے. ثم سے اور میم،
سما جہاں آتا ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ زمانہ بھی درمیان میں ہے اور مکان بھی درمیان میں ہے، لیکن جہاں فا سے گفتگو ہو یعنی فے سے گفتگو ہو وہاں کوئی درمیان میں نہیں ہوتا، فوراً بعد، یعنی اس میں کوئی زمانہ حائل ہے نہ مکان حائل ہے، فوراً بعد۔ بس اس معنی کو آپ نے سمجھ لیا تو میں تھوڑا سا چاہتا ہوں کہ تاریخ کا ایک ورق آپ کے سامنے الٹ دوں تاکہ آپ کو تازگی روح حاصل ہو جائے کہ غدیر میں جو اعلان تھا وہ سما کے ساتھ نہیں تھا، فے کے ساتھ تھا۔ ہم نے انسان کو خلق کیا آزمائش فَجْعَلْنَاهُ اور تخلیق کے ساتھ ہی، یعنی یہ نہیں ہے کہ سمیع اور بصیر بعد میں بنایا ہو، نہیں، فَجْعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، اور اسے ہم نے سمیع بھی بنایا بصیر بھی بنایا، بصیر بھی بنایا۔ رضائن مکرم، اب یہاں میں نے نہ سمیع کا ترجمہ کیا نہ بصیر کا، اور کیوں اس لیے تھوڑی مشکل مجھے محسوس ہو رہی ہے۔ مشکل اس لیے نہیں کہ بزرگ تشریف فرما ہے، اہل علم تشریف فرما، بلکہ مشکل اس لیے کہ میرے سامنے بہت سے نوجوان بیٹھے ہیں۔ میں ان کے لیے ذرا سی وضاحت کروں، آپ ان کے لیے وضاحت کروں۔ دیکھیے اس وقت آپ حضرات، الحمدللہ میں آپ کا ممنون متشکر ہوں کہ آپ سب مجھے دیکھ بھی رہے ہیں اور سب مجھے سن بھی رہے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں۔ دیکھ رہے ہیں آنکھ سے اور سن رہے ہیں کان سے۔ آنکھ سے سن رہے ہیں، آنکھ سے دیکھ رہے ہیں، اسے کہا جاتا ہے بصارت سے دیکھ رہے ہیں۔ دیکھیے میں بصیرت کا مفہوم واضح کر رہا ہوں، اسے کہا جاتا ہے بصارت سے دیکھ رہے ہیں۔ کان سے سن رہے ہیں، اسے کہا جاتا ہے سماعت سے سن رہے ہیں۔ اور جو بصارت سے دیکھتا ہے اسے عربی میں باصر کہتے ہیں۔ جو بصارت سے دیکھتا ہے اسے عربی میں باصر کہتے ہیں، اور جو سماعت سے سنتا ہے اسے عربی میں سامع کہتے ہیں۔ تو آپ اس وقت باصر بھی ہیں آپ اس وقت باصر بھی ہیں اور سامع بھی ہیں۔ اتنی بات الحمدللہ چہروں کا وہ ورق کتاب کا، چہروں کی کتاب کا وہ ورق جو اس کھلا ہوا تھا، اس ورق پر ابھرنے والے نقوش نے مجھے بتایا کہ اتنی بات تو الحمدللہ ہر سننے والے اور ہر دیکھنے والے تک پہنچ گئی۔ اللہ نے آیت مبارکہ میں، سورہ طہر کی آیت مبارکہ نے یہ نہیں کہا یہاں پر کہ ہم نے ہر انسان کو تخلیق کے ساتھ باصر بھی بنایا اور سامع بھی بنایا، یہ نہیں کہا، بلکہ کہا کیا؟ فَجْعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا۔ یہ مکان فکر ہے، یہ مکان فکر ہے۔ یہ نہیں کہا کہ ہم نے انسان کو خلقت کے ساتھ سامع بنایا اور باصر بنایا، یہ نہیں کہا۔ کہا ہے دوسرے مقام پر، قرآن کوئی پہلو تشنا نہیں چھوڑتا ہے، دوسرے مقام پر کہا ہے۔ اور اس فرق کو میں چاہتا ہوں آپ تمام حضرات محفوظ رکھیں، ذرا مل کے درود پڑھیں آپ حضرات۔ سورہ 78 نمبر سے آئے ہوئے واللہ، جہاں کہا کہ ہم نے سامع اور باصر بنایا ہے۔ ذرا سنیے گا تاکہ بات سمجھ میں آ جائے اور ایک فرق کر سکیں، آپ ذہن رکھیے گا، توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ علمی گفتگو ہے مگر کوشش میری ہے کہ کم سے کم وقت میں اس طرح سے آپ تک بات پہنچے کہ ہمیشہ یاد رہ جائے۔ ارشاد ہوا واللہ اخرجکم من بطون
دیکھو لا تعلمون شیئا، دیکھو اللہ نے جب تمہیں تمہاری ماؤں کے شکم سے نکالا تو لا تعلمون شیئا، تمہارے بعد جہالت کے علاوہ کچھ تمہارے پاس لا تعلمون، کچھ نہیں جانتے تھے، کوئی چیز نہیں جانتے تھے. جب حقیقت یہ ہے اب کچھ نہیں جانتے تھے تب حصول علم کے لیے ان پیدا ہوئے جاہل. لہذا اس نے اس نقص کو دور کرنے کے لیے، چونکہ وہ رب ہے، ربوبیت کا کام ہی یہ ہے کہ نقص کو دور کرے، کمال کی منزل تک پہنچا دے. تو اس نے حق ربوبیت اپنے سامنے رکھتے ہوئے ایک مرتبہ کہا کہ ہم نے جاہل تو نکالا ہے تمہیں تمہارے ماں کی شکم سے، لیکن ہم تمہیں علم حاصل کرنے کے دو معتبر ذریعے دے رہے ہیں. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، ہم نے تمہیں کان بھی دیے علم حاصل کرنے کے لیے، ہم نے تمہیں آنکھیں بھی دی علم حاصل کرنے کے لیے، ہم نے تمہیں قلب بھی دیے علم حاصل کرنے کے لیے. تو اب نتیجہ سن لیجیے، نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا، توجہ چاہو تو ہو جاتی، نتیجہ یہ نکلا کہ یہ سماعت، یہ کان حصول علم کے لیے ہے. امام اللہ سے درش کرو، سنیے، یہ کان حصول علم کے لیے ہے، یہ آنکھیں حصول علم کے لیے ہے. یعنی علم حاصل کرنے کے لیے اللہ نے ہمیں بیسک سینسز جو 5 میں سے 2 ہیں ان کا ذکر کیا کہ ہم نے تمہیں سننے والا بھی بنایا اور دیکھنے والا بھی بنایا. یہ آنکھ بھی، یہ کان دیا، کیوں؟ حصول علم کے لیے، حصول علم کے لیے. اب یہ بات میری نظر میں، میری اپنی فکر کے مطابق تھوڑا سا میری طرف سے کوتاہی ہو جائے گی اگر میں ایک بات آپ سے عرض نہ کروں. ذرا درود پڑھ دیں آپ ذات سامنے میں نے قرآن کی آیت سے استدلال کرتے ہوئے کہا کہ یہ کان یعنی سننے کی قوت حصول علم کے لیے دی گئی ہے، یہ آنکھ یعنی دیکھنے کی قوت حصول علم کے لیے دی گئی ہے. لیکن اب میرا مولا باب مدینۃ العلم ایک موقع پر ارشاد فرما رہے ہیں، وہ بھی آپ سن لیجیے مجھ سے، چونکہ ذہن میں آ گیا اور پہلے سے میرے ذہن میں تھی کہ بات میں آپ سے عرض کروں گا، مگر درود پڑھنے کی بات عرض کرتا ہوں. بڑا فرماتے ہیں کہ ان العلم لیس ما یبصر بالسمع وقراءۃ الکتب وحفظها. بڑا فرماتے ہیں کہ سنو، وہ علم ہی نہیں ہے. علی بول رہے ہیں، علی کیا کہتے ہیں؟ وہ علم ہی نہیں ہے جو تم کان سے سن کر حاصل کرتے ہو، آنکھ سے دیکھ کر پڑھ کر حاصل کرتے ہو کتابوں کو، یا کتابوں کو حفظ کر کے حاصل کرتے ہو. وہ علم نہیں ہے. دیکھیے خدا کی قسم، بس یہ مولا ہی کہہ سکتے تھے، علی ہی کہہ سکتے تھے. کیا فرماتے ہیں؟ ان العلم لیس، علم ہرگز وہ نہیں ما یبصر بالسمع، جو تم کان کے ذریعے استاد لیکچر دے رہا ہے، ہم سن رہے ہیں، مولانا کے علم نہیں. سنیے اس کے لیے کیا لفظ مولانا نے بتائی ہے، واہ 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 واہ، یہ علم نہیں ہے. وقراءۃ الکتب، اور آنکھ سے کتابیں پڑھ کر علم حاصل کرنا یہ نہیں ہے. وحفظها، یا اس کو رچ کر، اس کو حفظ کر کے، یہ علم نہیں ہے. کیا ہے پھر یہ؟ اِنَّا ذَلِكَ تَقْلِيدٌ، یہ تو کسی عالم کی تقلید ہے. شراط ہو میں آپ کے سامنے تفصیل سے عرض کروں،
بدتمیزان محترم مولانا نے کہا یہ علم نہیں ہے. اب علم کیا ہے وہ میں آپ کو پیاسا رکھتا ہوں. وضاحت نہیں کروں گا مجھے بہت دور جانا ہے. وضاحت نہیں کروں گا. علم کیا ہے مولا کی نظر میں نصف کا بیان میں نے چھوڑ دیا. کسی بات پہ انشاءاللہ گھبرائیے نہیں. بیان اس لیے چھوڑا ہے کہ جتنی تشنگی باقی رہے گی آپ کسی نہ کسی صاحب کی طرف رجوع کریں گے جہاں سے علم کی تشنگی رفع ہو سکے. میں نہ صحیح بھائی یہی تشنگی جو ہے کہ جو ممبر کے قریب آپ کو لاتی ہے اس صفحے ادا تک لاتی ہے کہ تشنگی ہے پیاس بجھنا ہے تو میں آمدن آپ کو پیاسا رکھ کر آگے بڑھ رہا ہوں. بلکہ ضرور بندے ایک مرتبہ ضرور مجھے بہت دور جانا ہے. اس لیے میں نے تھوڑا سا آپ نہ سمجھے کہ اردو کنجوسی کرو. ایسی بات نہیں. استغفر اللہ. میرے پاس جتنا بھی علم ہے میں کوشش کرتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ پہنچ جائے. اور آپ حضرات میں سے جو میری تقریریں سن چکے ہیں ان کو معلوم ہے کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ ایک تقریر میں اتنا زیادہ سے زیادہ میٹر دے سکتا ہوں. میں لفظ ہی میرے پاس نہیں ہے. لفظیں تو ہیں لفظ ہی نہیں ہے. لہذا آپ سنیے میں نے یہ کیوں تشنا چھوڑا وہ بھی سن لیجیے. کیا کہا مولانا نے اجلال محترم معرفت کے لیے ایک کیا کہا میرے مولانا نے؟ مولانا نے کہا کان سے جو سن رہے ہو وہ علم نہیں ہے. تمام حضرات سے گزارش کر رہا ہوں معرفت کی ایک جملہ ہے معرفت کا جملہ. کیا کہا مولانا نے؟ مولانا نے فرمایا کہ جو کان سے تم سنتے ہو وہ علم نہیں ہے. جو آنکھ سے دیکھتے ہو وہ علم نہیں ہے. یہی تو کہا مولانا نے. اور اب میں معرفت کے تعلق سے جملہ کہہ رہا ہوں. میرے مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام اس کو یاد رکھیں. میرے متقل میں مجبور ہوں کہ میں جملے میں وہی لفظ استعمال کروں جو میرا انتخاب ہے. میرے مولا کا علم نہ سماعی تھا نہ بصری. میں نے جملے کی تفصیل کر دی. میرے مولا کا علم نہ سماعی تھا نہ بصری تھا. بھئی پھر کیسے؟ تو کہا ایک موقع پر سنو ھذا صفت العلم ھذا ما ذکرنی رسول اللہ ذکن ذکا. یہ علم کا خزانہ رسول نے مجھے ایسے بھرایا ہے جیسے پرندہ اپنے بچے کو بھراتا ہے. دونوں کرنے ایک مرتبہ بس اس کو یاد رکھیں. جہاں علم سمعی ہوتا ہے بصری ہوتا ہے وہاں ناقص ہوتا ہے. وہاں ناقص ہوتا ہے. اور جہاں وہاں کمال کی منزل یہ ہوتی ہے کہ جو کچھ پوچھنا چاہو پوچھو. جو کچھ پوچھنا چاہو پوچھو. بس عزیزان محترم اب اس منزل فکر تک آ گئے. مجھے پھر موضوع کی طرف جانا ہے. آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ سماعت کیوں ملی ہے. آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ سماعت کیوں ملی ہے. بہت طویل موضوع ہے لیکن کوشش کریں گے جلدی سے بات کریں. سماعت کیوں ملی ہے آپ کو پتہ چل گیا. بصارت کیوں ملی ہے آپ کو اصول علم کے. اب آئیے پلٹتے ہیں اپنی آیت کی طرف. دوسرے نمبر کی آیت کا میں نے ترجمہ آپ کے سامنے کر دیا. فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا. ہم نے انسان کو سمیع بھی بنایا اور بصیر بھی بنایا. کیوں بنایا؟ بس اس فکر کو ذرا کرنا. کیوں بنایا سمیع اور بصیر؟ اب آگے کی آیت بتاتی ہے اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ. پھر ہم نے انسان کی ہدایت کے لیے انتظام کیا. نبی بھیجے, رسول بھیجے, امام بھیجے. ذرا پھر دیکھیے سوچیے گا اس کو ذہن میں رکھیے. مجھے وقت کا احساس ہوا تو میں ذرا میں تیز کروں ایک ساتھ کے ساتھ. ہم نے ہدایت کا انتظام بھی کیا. کیوں کیسے کیا؟ ہم نے نبی بھیجے, ہم نے رسول بھیجے, ہم نے امام بھیجے. خدا کی قسم میں آج آپ سے بات کہہ رہا ہوں اس میں ساری بات واضح ہو جائے گی کہ اگر اللہ انسان کو سمیع اور بصیر نہ بناتا
یار کمال دیکھی خدا کی قسم، ہدایت سے پہلے کرنا، ہدایت سے پہلے صلاحیت دیتی، کلام کو سن کر پہچانے اس کا کلام منفرد، چہرے کو دیکھ کر کچھ پہچانے منفرد، اس کے معنی کیا ہے؟ اس کے معنی یہ ہے کہ اگر صرف بصارت ہوتی، اگر صرف سماعت ہوتی تو انسان، اور آسان کر دو، آپ اپنی آنکھوں سے سب لوگوں کو دیکھ رہے ہیں، کوئی فرق آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے جسمانی اعتبار سے، سب آپ جیسے ہیں، لفظیں استعمال کر رہا ہوں، سب آپ جیسے ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں سب مجھ جیسے ہیں، لیکن کب جب بصارت سے دیکھیں گے، جب بصارت سے دیکھیں گے آپ کہیں گے مجھ جیسے ہیں، جب سماعت سے سنیں گے آپ کہیں گے مجھ جیسا کلام ہے، ویسے ہی بول رہا ہے جیسے میں بولتا ہوں۔ اللہ نے کہا نہیں، یہ تو تمیز کی صلاحیت کی بات ہے ہی نہیں، اگر پہچاننا ہے تو سمیع کی حیثیت سے پہچانو، بصیر کی حیثیت سے پہچانو، مل کے درود پڑھیں تو مقام ہے دوڑ سنو۔ میرا موضوع بصیرت، ذہن میں رکھیے، بصیرت کیوں نہیں؟ تاکہ پہچانے۔ اب ذرا سن لیجیے بصیرت سے کیسے پہچانتے ہیں، دہلی سے دو مقام سن لیجیے۔ قرآن مجید سورہ حج 46 نمبر کی آیت ہے، 46 نمبر کی، ارشاد ہو رہا ہے، سنیے ذرا سا، ارشاد ہو رہا ہے انہا لا تعمل الابصار، اے حبیب انہیں بتاؤ لوگ آنکھوں کے اندھے نہیں ہوتے۔ آما کہتے ہیں ربی اندھے، کیا بتاؤ حبیب؟ انہا لا تعمل الابصار، لوگ آنکھوں کے اندھے نہیں ہوتے، وَلَكِنْ تَعْمَلْ قُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، بلکہ اس دل کے اندھے ہوتے ہیں جس کو ہم نے بصیرت کی آنکھ دی ہے۔ یعنی قرآن کے لفظوں میں اللہ کے یہاں ان آنکھوں سے محروم شخص اندھا نہیں ہے۔ اللہ کے یہاں قرآن کی نظر میں ان آنکھوں سے محروم لفظ، ان آنکھوں سے محروم انسان شخص اندھا نہیں ہے۔ اے حضور اگر کہیں آنکھوں سے محروم، روشنی سے محروم اندھا ہوتا تو ابو البصیر کہاں سے سامنے آ جاتا؟ وہاں روشنی نہیں ہے، کہا عصمت سے کہا جا رہا ہے یہ ابو البصیر ہے، ابو البصیر ہے، ابو البصیر ہے۔ اب آپ نے ملاحظہ فرمایا کیا ہے؟ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ سنو بھائی، لوگ آنکھوں کے اندھے نہیں ہوتے، ان کو تو ہم اندھا ہی نہیں کہتے، حالانکہ ہیں اندھے، ذرا ذہن رکھیے، آنکھوں کے اندھے نہیں ہوتے، بلکہ وَلَكِنْ تَعْمَلْ الْقُلُوبُ، لوگ اصل میں دل کی آنکھ جس کی بینائی سے محروم ہو، دل کی آنکھ محروم ہو، وہ قرآن کی نظر میں اندھا ہے، یعنی بصارت والا اندھا نہیں ہے بلکہ بصیرت والا اندھا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی بصیرت جب ختم ہو گئی تو اب اس میں تمیز نہیں رہی کہ وہ پہچان سکے کہ اللہ کا نمائندہ کون ہے۔ اگر وہ سمیع نہ رہا، میرا جملہ شاید تاریخ کا کوئی صفحہ آپ کے سامنے کھل جائے کہ اگر وہ سمیع نہیں رہا تو تمیز نہیں کر سکے گا یہ آواز شیطان کی تھی یا فرشتہ ہو رہا ہے۔ شیطان کی آواز تھی یا فرشتہ بول رہا تھا، یہ وہی تمیز کرے گا جو سامع نہیں، سمیع ہے، سمیع ہے۔ بس عزیزان محترم، اس منزل فکر تک آپ آ گئے۔ اب ایک آیت چھوٹی سی سن لیجیے مجھ سے، اور پھر یہ بات جو میں کہنا چاہتا ہوں واضح ہو جائے گی کہ معرفت کے لیے ہے، معرفت کے لیے بصارت نہیں چاہیے، معرفت کے لیے بصارت نہیں چاہیے، سماعت نہیں چاہیے۔ یہ حضور نبی اور امام اور رسول کا مقام تو بلند ہے، بصارت سے آپ اپنے اہل خاندان
پہچان نہیں سکتے، تمیز نہیں کر سکتے، معرفت حاصل نہیں کر سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ سب آپ جیسے ہیں. بصیرت بتاتی ہے کہ باپ کون ہے، بھائی کون ہے، ماں کون ہے، بیوی کون ہے. بصیرت بتاتی ہے، بصارت نہیں. پہچانا بصیرت سے جاتا ہے، معرفت بصیرت سے حاصل ہوتی ہے. بصارت صرف بتاتی ہے کہ ہم جیسے ہیں. اب ایک مرتبہ سورہ مبارکہ آراف کی 198 نمبر کی آیت میں پروردگار عالم نے اپنے حبیب سے خطاب کرتے ہوئے کہا، درود پڑھیں ایک بار بابت محترم. سنیے ذرا سا. حبیب گائے کا مردود بدلا. کتنا مختصر، ذرا دیکھیے گا کتنا مختصر، 3 چھوٹے چھوٹے جملے. حبیب تراہم. حبیب 198 سورہ آراف ذہن رکھیے گا. حبیب تراہم، اے میرے حبیب، ترا تم دیکھتے ہو، ہم ان کو. یہ ان کو کون ہے؟ کس کو دیکھتا ہے حبیب؟ دیکھیے قرآن کی روح سے اور ہمارے عقیدے کے مطابق قرآن سے ثابت ہے کہ اللہ کا رسول آپ کو بھی دیکھ رہا ہے، آپ کو بھی دیکھ رہا ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے. قرآن نے آیت میں رکھی. یہ کرم ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے. یہ کرم ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے. اب کیا کہا؟ حبیب تراہم، تم ان کو دیکھتے ہو. یہ اس کے معنی ہے کہ جو رسول کے چاروں طرف لوگ تھے، جو چاروں طرف لوگ تھے، انہی کے لیے ہوں آیا ہے. ہم تک تو بعد میں پہنچایا، آیت ہم تک تو پہنچی ہے. نازل اس وقت ہوئی تھی تو کہا حبیب تراہم، تم انہیں دیکھتے ہو. کیا؟ ینظرون الیک، یہ نظریں جمائے ہوئے تمہیں دیکھا کرتے ہیں. پہلی لفظ، پہلا جملہ، پہلا جملہ کیا ہے؟ تراہم، اے حبیب تم انہیں دیکھتے ہو. تم انہیں دیکھتے ہو. کیا دیکھتے ہو؟ ینظرون، کہ آنکھیں، نظر لفظ ہے، نظر آنکھ میں ہوتی ہے. ذہن رکھیے گا. آنکھیں یعنی آنکھوں کے اعتبار سے، بصارت کے اعتبار سے محروم نہیں ہے. سمجھ رکھیے. ینظرون الیک، یہ تمہیں نظریں جما کر دیکھا کرتے ہیں. تم دیکھتے ہوئے ہو. اس وقت بھی تھے، آج بھی ہے. آج بھی ہے. نبی بتاتا ہوں آپ کو. حبیب تراہم ینظرون الیک، لیکن حبیب ہم بتاتے ہیں وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، یہ کچھ دیکھتے ہی نہیں ہے. بھائی بصارت سے دیکھ رہے ہیں، کیونکہ بصارت سے دیکھ رہے ہیں، لہذا حبیب یہ کچھ دیکھتے ہی نہیں ہے. کیا معنی اس کے؟ میں آپ کے لیے آسان کر دوں. سرکار خط مرتبت کی شخصیت کے 2 رخ ہیں. ایک محمد ابن عبداللہ والا رخ ہے، ایک رسول اللہ والا رخ ہے. بھائی بصارت سے دیکھ کر محمد ابن عبداللہ سمجھ رہے ہیں، بصیرت سے دیکھ کر رسول اللہ سمجھ رہے تھے. ماننے والے، آج ہم کیسے پہچانے کہ سرکار کو کون بصارت سے دیکھ رہا ہے، کون بصیرت سے دیکھ رہا ہے؟ کہا یہی تو معیار ہے. جو بصارت سے دیکھے گا وہ محمد ابن عبداللہ کو دیکھے گا. کیا معنی؟ یہ وہ اپنا جیسا سمجھے گا. ہم جو بھی کہیں ہم جیسا، اس کو بصارت کی بات ہے، بصیرت نہیں ہے. درود پڑھنے کا مطلب میرا مضمون ابھی 1/4 بھی نہیں اور ٹائم میرے ہاتھ سے نکل گیا. اب ظاہر ہے کہ میں امید میں بھی میں نے بہت زیادہ بات نہیں کی، لیکن
اس کو کیا کیا جائے کہ وقت پر میرا اختیار نہ کر دیا ہے. ہاں اطمینان یہ ہے کہ جس کا دامن ہاتھ میں ہے اس کا اختیار زمان کر دیا. جس سے آپ کو بہت تازگی روح بھی حاصل ہوتی ہے. بظاہر بھی اس میں سے آپ کے سامنے قرآن نے جو اندھوں کی قسمیں بتائی ہیں وہ پیش کرتا. اندھوں کی قسمیں آیتوں کے ذریعے سے کئی قسم کے اندر قرآن پیش کیے, کئی قسم کے قرآن بہت مصنف آتا ہے لیکن اب ظاہر موضوع نہیں رہا تو ایک وقت نہیں ہے. لیکن بس ایک جملہ سن لیجیے امام زمانہ سے مربوط کرنے کے لیے دعائیں مدعا. اس زمانے کے لیے بہت تحقیق مستحب اور خاص طور پر روزہ جمعہ, روزے ایام عیدین, عید الفطر, عید الاضحیٰ اور جو بھی عید کے بعد ان میں بہت طور ہے کہ ہم ان کے بیچارے جو ہے وہ اپنی مصروفیات کی وجہ سے پڑھتے نہیں کرتے. مجھے میرے علم ہے 2-3 مرتبہ میں تقریب بھی جانے کر چکا ہوں کہ یہاں پابندی کے ساتھ بعض علاقوں میں دعائیں مدعا ہوتی ہے. میں جو کہ جا چکا ہوں وہاں دستہ دعائیں مدعا, جب میں گیا مجھ سے حافظہ یہ لوگ کتنے بیٹھے ہوئے ہیں, یہ دستہ دعائیں مدعا کے افراد ہیں. میں نے کہا آپ نے تھوڑی سی کوتاہی کی, اس دستے میں کل کر پڑھا دیتے بہت اچھا ہو جاتا, اتنا اچھا ہو جاتا ہے. کل دستہ ہے تو اتنی اچھی بات ہوتی, بات وہی ہوتی امامت کے تعلق سے, اگرچہ وہ بات مولا کائنات سے متعلق لیکن امامت کے تعلق سے ایک چیز آپ سے اس طرح وقت نہیں رہا, بس وہیں سے میں مسائل کر پاؤں گا. کوتاہی جو گزر گئی ہے اس کے لیے آپ سے معذرت, اور نہ صرف آپ سے بلکہ بارگاہ عصمت ہے کہ میرے پیش نظر آپ سے بڑھ کر وہ زواج مقدسہ خاص طور پر وہ شہزادی آ رہی ہیں کہ جن کے آسرے پر, جن کے سہارے پر, جن سے دعا کر کے میں مدد کر رہا ہوں. مجھے میں آپ کو پوری ذمہ داری سے کر رہا ہوں. 2 موقع ایسے بھی ہیں کہ جہاں میں بالکل یعنی مایوسی کا لفظ تو مجبوراً استعمال کروں گا چونکہ مایوسی کی جاتی نہیں ہے, لیکن میں اس پوزیشن میں تھا بالکل مایوس. لیکن جب رجوع کیا آپ یقین کریں, ادھر میں نے رجوع کیا, ادھر مسئلہ میرا غیر متوقع طور پر حل ہو. مجھے ملک سے باہر جانا تھا, میرے پاس این او سی تھا, میں گورنمنٹ سروس میں تھا اس وقت این او سی میں میرا اتفاق سے این او سی میرا گھر پہ رہ گیا. ایئرپورٹ میں پہنچا اور جب سارے مراحل گزر گئے اس مرحلے پر آیا کہ ہاں اب آپ جب کراس کوشچن ہوا اب میں نے اپنا بریف کیس دیکھا زمین کے نیچے سے پاؤں کی زمین دی, اور میں نے فوراً پاسپورٹ واپس کیا, کہا کہ آپ سرکاری ملازم ہیں, آپ تو نہیں جا سکتے. 2 دن باقی ہے ہمارے آزاد کے شروع ہونے میں, بس ادھر ہی جملے سنیں. میرے لیے بس تھا, میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ نہیں وہ آپ کی بات صحیح ہے, تھا کہ ہم بات نہیں کر رہے, ہم تو ہے ہی بات. بس آپ یقین کریں میں نے رجوع کیا شہزادی کے, اور ہمیشہ ان کی طرف اسی طرح رجوع کیا. ایک مرتبہ اس شخص نے جس نے میرا پاسپورٹ واپس کیا تھا مجھ سے پوچھا آپ جا کیوں رہے ہیں پروفیسر صاحب؟ میں نے کہا میں ایام عزا قریب ہے, میں مجالس سے خطاب کرنے جا رہا ہوں. اور جیسے ہی اس شخص نے سنا زور سے آواز دی, مہدی صاحب ذرا یہاں آئیے بھی تو آپ کا کیس ہے.
وہ آئے, انہوں نے مجھے پہچانا ہے, خیریت تھا, انہیں یہ واقع ہو گیا. تو کہنے لگے کوئی بات نہیں. وہ اپنے چیف کے پاس گئے, چیف کے پاس, بس میری آنکھوں میں آنسو ہیں, میں بار بار وہاں سے پوچھتا ہوں, تو ظاہر نہیں ہوا. چیف کے پاس لے گئے اور جب ان کے پاس لے گئے شروع کر کے انہوں نے کہا کیا بھائی یہ مسئلہ ہے, پروفیسر صاحب کو مجالس کی جب ہمارے نہیں تھے رہتے بھائی کو کہا مہدی تمہاری ذمہ داری ہے, تم کلیئرنس کراؤ اور جہاز میں سیٹ پر بٹھا کر واپس آ کر مجھے رپورٹ کرو. آپ یقین کریں کہ اب تک تو میرے آنسو خفیہ تھے, جیسے ان کا جملہ سنا میرے آنسو ایک دم ابل پڑے. وہ چونکے کہنے آپ ڈاکٹر صاحب رو گئے. میں نے کہا یہ آپ کا معاملہ نہیں ہے, یہ میرا اور کسی اور کے درمیان کیا بتاؤں. بس علیزان محترم یہاں علماء تشریف فرما ہے, میرا بھی ان سے گزارش ہے ذرا ایک دفعہ رجوع کر کے دیکھیے, پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ شہزادی کے تعلق سے کیا کچھ لیتا ہے. بس دعائیں مطلبہ کے لیے بس میں بات آپ سے کہہ رہا ہوں, وضاحت نہیں کر سکوں گا لیکن اس کو آپ سوچئے گا. دعائیں مطلبہ ایک مقام, تمام حضرات متوجہ کر رہا ہوں, دعائیں مطلبہ پڑھے گا دیکھیے, ایک مقام کہ جہاں سرکار ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے آپ کے قول کو پیش کیا, قول کو پیش کیا, اور وہ مقام یہ ہے سنیے ذرا سا, لولا انت یا علی, فرما دیں کہ لولا انت یا علی, اے علی, نہیں میں اور آسان کر دوں یا علی, علی میں اور معنی ہے, یا علی میں اور معنی ہے. لولا انت یا علی, یا علی اگر تم نہ ہوتے, سرکار کا کون ہے حضور والا, لولا انت یا علی, یا علی اگر تم نہ ہوتے, لم یعرف المؤمنون بعدی, تو مومن میرے بعد پہچانے نہ جاتے. کائنات کے مواد بلند سرور لولا انت یا علی, یا علی اگر آپ نہ ہوتے. میں نے اے علی نہیں ترجمہ کیا بلکہ یا علی ہی کو استعمال کیا ہے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ جو لطف یا علی میں ہے, یعنی مومن پہچانا جاتا ہے یا علی سے. لولا انت یا علی, رسول فرما رہے ہیں لولا انت یا علی, کیا ہوتا, لم یعرف المؤمنون, کبھی نہ پہچانے جاتے مومن بعدی میرے بعد. اب یہ انداز فکر ہے, آپ سے ایک جملہ کہہ دوں, انداز فکر ہے, یہ رسالت کی نظر ہے, یہ رسالت کا قول ہے. اور جب میں نے اصحاب سے پوچھا کہ بھئی علی کی حیثیت تو آپ لوگوں کے لیے کیا ہے, اب تو کہا اگر علی نہ ہوتے تو منافق نہ پہچانے جاتے. صرف مسائل کی دو تین دقیقے میں پوری بات سن لیجیے. کیا کہا لولا, یہ بات جو ہے میں کہنے جاؤں ترجمہ کروں گا صرف, اور اس کو ذہن میں رکھیے کیا بات سرکار نے کی ہے, اور خدا کی قسم اس سے بہتر کوئی صورت ہو نہیں سکتی سرکار کی طرف سے. بہترین سنیے, لولا انت یا علی, لم یعرف المؤمنون بعدی. اس کے بعد سنیں, کانا بعدہ ہدی من الضلال ونور من العمی. علی رسول کے بعد گمراہی کے لیے, تو گمراہی سے ہدایت تھے اور اندھوں کے لیے نور تھے. نور من العمی, اندھے پن سے نور تھے علی. اس کے معنی یہ ہے کہ جہاں جہاں علی, اب اندھوں کی قسم میں اگر آپ کو بتا دیتا تب اس سکرے کا زیادہ درست والا تھے کتنے قسم کے اندھے قرآن نے پیش کیے ہیں, تو اس کے
ترجمانی ہے کہ جتنے بھی قسم کے اندر قرآن میں بیان کیے گئے ہیں علی ان سب کے لیے نور، اور جب سب کے لیے نور ہے تو علی کا چاہنے والا کسی بھی قسم میں نہیں داخل ہو سکتا ہے۔ بس میری گفتگو ختم ہو گئی اور اس گفتگو کے ساتھ ظاہر ہے کہ میرا تھوڑا سا آپ کا اس کے لیے پھر معذرت خواہ ہوں، اور اس کے لیے بھی کہ بیان میں بھی تھوڑا سا نہیں بلکہ خاصی کمی رہ گئی، اگر بات میرے بزرگوں دوستوں عزیزوں یہ فرق تھا بصارت اور بصیرت کا۔ اگر مجھ سے کوئی پوچھے کہ قبلہ کوئی ایسا مثال فرما دیں کہ جس کو دیکھنے کے بعد کہا جا سکے کہ حقیقتاً بصارت اور بصیرت میں فرق ہے، میں صرف اتنا کہوں گا کہ بس کربلا موجود ہے، کربلا موجود ہے۔ نواز شاہ رسول کبھی اپنے سر پر رکھے ہوئے امامے کو اشارہ کرتے کہتے ہیں، امامے کو اشارہ کرتے کہتے ہیں کہ میرے سر پر دیکھو تو صحیح، میرے سر پر دیکھو تو صحیح، میرے سر پر یہ امامہ کس کا ہے، میرے دوش پر یہ عبا کس کی ہے، یہ میری سواری جس پر میں سوار ہوں یہ کس کا رہوار ہے، یہ ذوالفقار کس کی ہے، یہ کیا نوعیت تھی، یہ تعارف کی منزل کی نہیں، بلکہ مولا بتانا چاہتے تھے کہ ان میں بصارت والے کتنے ہیں اور بصیرت والے کتنے ہیں۔ جو بصیرت والے تھے وہ پہچان گئے اور ہمیشہ کے لیے حور بن گئے، جو بصارت والے تھے انہوں نے کیا کیا، بس اتنا سن لیجئے کہ انہوں نے جو کچھ بھی کیا، میرا امام میرے زمانے کا امام جب سلام کرتا ہے تو ایک مرتبہ کہتا ہے کہ میرا سلام ہو اس خون پر، ان خونوں پر کہ جو ارض کربلا پر بہا دیے گئے، میرا سلام ہو عزیزان محترم، حسین کا خون ارض کربلا پر تنہا نہیں بلکہ کتنے شہداء کا خون، اور آپ سے عرض کروں کہ یہ خون حسین کہاں کہاں تک پہنچا ہے، مجھے تفصیل کا وقت نہیں ہے، لیکن آپ